بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی ہے اور آج کی یہ جو ہماری نشست ہے یہ درس حدیث کے حوالے سے ہے۔ آج جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ درس حدیث پہ مشتمل ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احباب مجھے سنتے ہیں ان سب کو علم ہے اس بات کا کہ میں زیادہ تر اپنی گفتگو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ میری جو گفتگو ہے وہ روایات پہ نہیں ہوتی، قرآن کریم کی آیات پہ مشتمل ہوتی ہے۔ تو کہیں اس سے یہ تاثر نہ جائے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ میں حجیت حدیث کا قائل نہیں، اس لیے آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ساری کی ساری درس حدیث ہوگا، مگر گفتگو کی بیساکھی کے طور پر میں نے قرآن مجید کی سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ آئیے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے والعصر، فرمایا مجھے عصر کی قسم ہے۔ عصر سے مراد نماز عصر بھی ہے، عصر سے مراد دن کا وہ حصہ بھی ہے کہ جس وقت غروب نزدیک ہوتا ہے اور دن کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، عصر سے مراد مصطفیٰ کا زمانہ بھی ہے، اور اس عصر کی بہت ساری تشریحات اور بہت ساری تفاسیر مفسرین نے کی ہیں، مگر جو عاشقانہ اور عارفانہ جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ عاشق لوگ اور جو عارف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب مطلقاً لفظ عصر کہا ہے تو اس سے مراد مصطفیٰ کا زمانہ ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا زمانہ کون سا ہے؟ حضور کے بچپن کا زمانہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لڑکپن کا زمانہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی کا زمانہ ہے، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا وہ زمانہ جو قرب وصال الہی ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو عشاقان عرفاء صوفیاء وہ فرماتے ہیں کہ جب لفظ مطلقاً عصر آیا ہے تو اس کے اندر جتنی وسعت ہے اتنی کسی لفظ کے اندر بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مطلقاً لفظ عصر کہا ہے تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب سے زمانہ بنا ہے تب سے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی ہے اس وقت زمانہ بن چکا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ وجود آدم بن کر 40 سال تک پڑا رہا، اس پر دکھوں کی، مصیبتوں کی، آزمائشوں کی، امتحانات کی بارش ہوتی رہی وجود آدم پر۔ تو یہ جو 40 سال کا عرصہ گزرا ہے یہ بھی تو زمانہ ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تب زمانہ بن چکا تھا جب تخلیق آدم علیہ السلام ہوئی۔ پھر آپ
کائنات کی تخلیق کی پہ اگر چلے جائیں تو اس وقت بھی اگر غور کریں تو قرآن کریم میں احادیث میں اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات کی تخلیق کے زمانے کو کہ میں نے اتنے دنوں میں یہ کائنات بنائی، وہ جو دن تھے وہ بھی تو زمانہ تھا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کائنات بن رہی تھی تب بھی زمانہ بن چکا تھا، مگر جب تخلیق مصطفیٰ ہوئی، جب حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تخلیق کی گئی، خلق کی گئی، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تو اس وقت زمانہ نہیں تھا، کیونکہ زمانہ محتاج ہے جب کا، تب کا، کب کا۔ یہ الفاظ زمانے کا اندازہ لگانے دیتے ہیں کہ جی آپ کب سے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں تب سے ہوں۔ یہ جب، کب، تب، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ زمانے کے تعین میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت تب ہوئی جب یہ جب بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھا، جب کب بھی نہیں تھا، یہ زمانے تھے ہی نہیں۔ صحابی رسول آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، آقا آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، میرے نور کو خلق کیا، میرے نور کو پیدا کیا۔ کسی مقام پہ صحابی رسول آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اللہ نے آپ کو نبوت کا عطا کی، تو حضور علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم کے لیے پانی اور مٹی لایا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی بن کے دیکھ رہا تھا۔ یہاں پہ یہ امر بڑی قابل توجہ ہے، قابل غور امر ہے، کیا کہ وجود آدم کو بنتا جب حضور دیکھ رہے تھے تب ذات مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہے حضور فرما رہے ہیں کہ اس وقت مجھے منصب نبوت بھی مل چکا تھا، میں اس وقت نبی بن کے دیکھ رہا تھا۔ منصب نبوت کا تعلق ذات سے ضرور ہے، مگر ذات الگ ہے، منصب الگ ہے۔ حضور کی ذات ہے محمد احمد، مگر منصب نبوت کا ہے۔ نبوت کا منصب بعد میں عطا ہوا ہے، خلقت مصطفیٰ پہلے ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ کب سے ہیں؟ اس وقت کب، تب، جب کا بھی وجود نہیں تھا۔ اس کو اگر دونوں روایات کو ملا کر اگر پیش کیا جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے جب سوال ہوا کہ آقا اللہ نے آپ کو خلق کب کیا اور نبوت کب عطا کی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب آدم کے لیے پانی اور مٹی لایا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ تو منصب نبوت ہے، تو خلقت مصطفیٰ کب ہوئی؟ کہا جب یہ جان و جہاں نہیں، زمین و زمان نہیں، مکین و مکان نہیں، چنین و چنا نہیں، بنے دو جہاں نہیں، دشت و بیاباں نہیں، ملائک و شیطان نہیں، حور و غلما نہیں، جب اصالت کل نہ تھی، جب امامت کل نہ تھی، جب حکومت کل نہ تھی، جب خلیل و نجی نہ تھے، مسیح و صفی نہ تھے، رسول و نبی نہ تھے، نبی و علی نہ تھے، جب رات کا سناٹا نہ تھا، جب ہوا کا فراٹا نہ تھا، جب دن کا اجالا نہ تھا، جب چاندنی کا یالا نہ تھا، جب خشک و تر کا وجود نہ تھا، جب بحر و بر کا وجود نہ تھا، جب شمس و قمر کا وجود نہ تھا، جب جن و بشر کا وجود نہ تھا، جب سمتوں کا وجود نہیں تھا، جب ادھر کا وجود نہ تھا، جب ادھر کا وجود نہ تھا، جب کدھر کا وجود نہ تھا، جب کا وجود نہ تھا، جب تب کا وجود نہ تھا، جب کب کا وجود نہ تھا، جب شب کا وجود نہ تھا، جب الہام و مستی نہ تھی، جب کیف و مستی نہ تھی، جب بلندی و پستی نہ تھی، اس وقت بھی بنانے والے یا خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ دوستان محترم، جب سے زمانہ بنا ہے تب سے مصطفیٰ کا ہے، اور اس کی طرف بڑا ایک خاص
توجہ دلائی ہے۔ پنجابی کے ایک سید شاعر ہو گزرے ہیں فیصل آباد کے علاقے کے، سید ناصر حسین چشتی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جدوں ول عصر کہہ چھڈیا تے جھگڑا کی رہا باقی، جدوں ول عصر کہہ چھڈیا تے جھگڑا کی رہا باقی، آقا جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے۔ بس اس جگہ پہ آخری لفظ یہ ہے کہ جب سے زمانہ بنا ہے تب سے مصطفیٰ کا ہے، اور جب تک زمانہ رہے گا تب تک مصطفیٰ کا رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مصطفیٰ کے زمانے کی قسم کھانے کے بعد وحدہ لا شریک نے جو اس سے اگلی بات کہی، فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے کا سودا کرتا ہے، یہ انسان ہمیشہ خسارے میں ہے، یہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، مالک سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کہا الا الذین آمنوا، نہ وہ لوگ خسارے سے نکل آتے ہیں، کون مالک؟ کہا جو صاحبان ایمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحبان ایمان ہو گئے، بندہ صاحب ایمان ہو جائے تو اس کا ایمان ایک پوشیدہ چیز ہے، ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا۔ آپ یہودی کو، عیسائی کو، مسلمان کو، سکھ کو، ہندو کو، آپ سب کو اکٹھا بٹھا دیں اور کسی نہ پہچاننے والے بندے سے، جس کو خبر نہ ہو، ایک عام آدمی سے کہیں کہ اس کی شکلیں دیکھ کر پہچانیں کہ ان میں سے مسلمان کون ہے، تو کسی کے ماتھے پہ تھوڑا لکھا ہے کہ ان میں سے مسلمان کون ہے، یقیناً پہچان مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ایمان پوشیدہ چیز کا نام ہے، ظاہراً نظر نہ آنے والی چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ تو مالک ایمان پھر ثابت کیسے ہوگا؟ کہا وعامل الصالحات، صاحب ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا عمل صالح ہو جاتا ہے، وہ اعمال صالحہ کا مجموعہ ہو جاتا ہے، اس کا پل پل جو عمل ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے، اچھا عمل ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر کیا خوب جو گفتگو کا جو طریقہ اپنایا ہے، وہ ایمان اور عمل کے درمیان آمنو و عامل الصالحات واو عاطفہ لگا کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایمان الگ شے ہے، عمل صالح الگ شے ہے۔ ہاں، ایمان کا اور عمل کا ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ضرور ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ ایمان نظر آتا ہے عمل صالح سے، بھئی اچھا عمل کرے گا تو صاحب ایمان لگے گا، مگر ایمان کی وجہ سے عمل صالح قبول ہوتا ہے۔ نماز عمل صالح ہے، مگر فائدہ اسے دیتی ہے، معراج اس کے لیے بنتی ہے جس کے سینے میں نور ایمان ہو۔ روزہ گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے، اندر کا نور بنتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے دیدار کا باعث بنتا ہے روزہ، مگر بنتا اس کا ہے جس کے سینے میں نور ایمان ہو۔ حج گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے، مگر بنتا اس کے لیے ہے جس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو۔ زکوٰۃ اس کی قبول ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہو۔ جہاد میں جا کر بھی، دشمنوں سے لڑ کر بھی بندہ اگر بچ کے آ جائے تو غازی نہیں کہلاتا، اور اگر وہاں مارا جائے تو شہید نہیں کہلاتا، اگر سینہ ایمان کے نور سے خالی ہو تو۔ اور اگر ایمان ہو تو پھر یہ سارے اعزازات ملتے رہتے ہیں، میسر آتے ہیں، وجہ اس کے پیچھے ایمان ہے۔ مگر ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو ایمان ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان عمل کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے اور عمل صالح ایمان کی وجہ سے قبول ہوتا ہے۔ مگر کبھی بھی زندگی میں اس کو بیان کرنے والے کبھی بھی گڈ مڈ نہ کریں کہ ایمان بھی وہی ہے، عمل بھی وہی ہے، نہ بابا ایسا نہیں ہے، ایمان الگ شے ہے اور عمل صالح الگ ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے، وہ کیا کہ حنفاء کے نزدیک
جو جنازہ حنفاء پڑھتے ہیں اس میں تیسری تکبیر کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میت کی مغفرت کے لیے، اس میں ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اب جو اس سے اگلے جملے جو دعا کے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ کہا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، مالک مجھے جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب مجھے موت آئے تو اس وقت میرا تعلق ایمان سے ہو۔ اگر تو ایمان اور عمل صالح ایک ہی چیز کا نام ہے تو دوستان محترم کبھی اس دعا کو بدل کے دیکھیے کہ نہیں مالک زندہ بھی اسلام پہ رکھ، موت بھی ایمان پہ عطا فرما۔ نہ، اس کے دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ مالک میں جب تک زندہ رہوں میرا تعلق اسلام سے رہے، کیونکہ اسلام مجموعہ ہے اعمال صالحہ کا۔ نماز اعمال صالحہ میں ہے، روزہ اعمال صالحہ میں، یہ جتنے اعمال ہیں ان کا تعلق اسلام سے ہے، اور جس کی وجہ سے یہ قبول ہوتے ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، ہماری زندگی کا بیشتر حصہ اعمال صالحہ بتاتے بتاتے گزر گیا۔ 70 سال کے ہمارے بزرگ کو آپ بٹھا کر ان سے پوچھئے کہ بابا جی ہم آپ سے اعمال صالحہ پوچھنے آئے ہیں، تو وہ ہمارے بزرگ اعمال صالحہ کی پوری لسٹ آپ کو دے دیں گے۔ وہ کہیں گے اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں اعمال صالحہ میں بہت کچھ ہے، کسی کے راستے کا پتھر ہٹا دینا بھی۔ بابا یہ سب کچھ اعمال صالحہ ہیں، وہ ہمارا بزرگ جانتا ہے، مگر اسی بزرگ سے اگلا سوال کیجئے کہ بابا جی جس کی وجہ سے یہ قبول ہو رہے ہیں وہ ایمان بھی بتا دیجئے، تو یقیناً وہ ایمان کی ڈیفینیشن نہیں کر سکے گا، ایمان کو کلیئر نہیں کر سکے گا، ایمان کی تفصیل نہیں بتا سکے گا، ایمان کی تعریف ہی نہیں کر سکے گا کہ ایمان کس شے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ قلندر لاہور، درویش سیالکوٹ، مفکر اسلام، مصور پاکستان حضرت علامہ حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال سے سوال کیا گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو اقبال نے ایک سوال کے جواب میں 3 چیزیں کلیئر کی ہیں۔ کہا مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ سوال تھا کہ ایمان بتائیے، کہا نہ صرف ایمان نہیں بتا رہا، الحمد سے لے کر والناس تک پورے کے پورے قرآن مجید کا مغز، اور خالی ایمان نہیں، ایمان کی روح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارا وجود ہے، ایک اس کے اندر روح ہے۔ ہمارے وجود سے روح الگ ہو جائے، ہمارا یہ وجود چند گھنٹے دنیا میں اگر رہ جائے تو دفنانے کے قابل ہوتا ہے، اس کو جلدی ہوتی ہے کہ جلد از جلد اسے مٹی کے حوالے کیا جائے۔ ہمارے وجود سے روح نکل جائے تو یہ دفنانے کے قابل ہے، تو ایمان سے ایمان کی روح نکل جائے، ہمارے وجود سے نکلے تو ہمارا وجود مردہ، اور ایمان سے ایمان کی روح نکل جائے تو ہمارا ایمان بھی مردہ۔ وہ دکھنے کو تو لگے گا کہ ایمان ہے مگر ایمان کی روح نہیں ہوگی۔ اقبال نے کہا مغز قرآن، روح ایمان، جان دی۔ اس کے 3 پہلو ضرور بتائے۔ کہا سارے قرآن کا مغز ایمان کی روح، اور پورے کے پورے دین کی جان ایک چیز کا نام ہے، کیا؟ ہست حب رحمت للعالمین، کہ وہ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو اسی کے پاس قرآن کا مغز ہے، جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو اسی کے پاس ایمان کی روح بھی ہے، اور جس کے پاس محبت مصطفیٰ ہو اسی کے پاس پورے کے پورے دین کی جان بھی ہے۔ محبت مصطفیٰ نہ ہو، ادب مصطفیٰ نہ ہو، حضور کی دہلیز کا ادب نہ ہو، عزت نہ ہو،
احترام نہ ہو، اور اعمال صالحہ جتنے بھی ہوں اللہ کی عزت کی قسم وہ اعمال پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اعمال نے قبول ہونا ہے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، کیونکہ محبت مصطفیٰ ہی ایمان ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو جو چیز ممتاز کرتی ہے، آپ نے زندگی کا بہت زیادہ حصہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے سے پہلے اور منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے کے بعد زندگی کا زیادہ تر حصہ محبت مصطفیٰ بتانے میں گزارا ہے۔ اگر کوئی آج بھی منہاج القرآن کا تھیم پوچھے، منہاج القرآن کی روح پوچھے، منہاج القرآن کا ماخذ و مرجع پوچھے، اس کی وجہ بنیاد پوچھے، تو صرف ایک ہے کہ منہاج القرآن دلوں میں محبت مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرۂ ارض پر واحد ڈاکٹر طاہر القادری ہیں جنہوں نے امت مصطفیٰ کو بتایا ہے کہ لوگوں، اعمال صالحہ انسان کی شخصیت کا، انسان کی ذات کا جزو لازم ہے، اس کے بغیر ایمان ادھورا رہے گا، ایمان کمزور رہے گا، ایمان کو ثابت نہیں کر سکو گے۔ مگر یاد رکھنا، اعمال صالحہ اور ہیں، ایمان اور ہے۔ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے، اور محبت مصطفیٰ کی وجہ سے تمام اعمال قبول ہوتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ ہو تو نماز معراج بنتی ہے، محبت مصطفیٰ ہو تو روزہ نور بنتا ہے، محبت مصطفیٰ ہو تو حج گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے، محبت مصطفیٰ ہو تو زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، محبت مصطفیٰ ہو تو انسان کا جہاد قبول ہوتا ہے۔ محبت مصطفیٰ نہ ہو تو میدان جہاد میں جا کر بندہ مسلمانوں کی صف میں ہو، پھر بھی اگر مارا جائے تو شہید نہیں کہلاتا۔ یہی وجہ ہے دوستان محترم، آپ پلٹ کر پورے کے پورے اسلام کا آپ مطالعہ کر لیں، آپ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں، آپ پورے کے پورے اسلام کا بنظر غور آپ مطالعہ کر لیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ کہیں زندگی میں ایک طرف اعمال صالحہ عبادت الہیہ تھی اور دوسری طرف ادب مصطفیٰ تھا، احترام دہلیز مصطفیٰ تھا، در مصطفیٰ کا ادب تھا، عزت تھی، احترام تھا۔ یہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو قبول کرنا تھا تو رب کعبہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے غلاموں نے عبادت الہی پر فوقیت جس چیز کو دی ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی واقعات ایسے ہیں جن واقعات میں نماز جیسا مقدس عمل تھا، مگر نماز جیسے مقدس عمل کو وار دیا گیا ذات مصطفیٰ پہ، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ صحابی رسول نماز کے اندر کھڑے ہیں، حضور نے آواز دے دی ہے، صحابی رسول کو خبر نہیں تھی، نماز مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نہ آنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، آقا میں اس وجہ سے نہیں آ سکا کہ میں نماز میں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے حکم بھیجا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں جب بھی میرا حبیب بلائے، تم جس حالت میں ہو، تم فوراً وہ کام چھوڑ دو، پہلے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، کچہری مصطفیٰ میں آ جاؤ، حضور کی خدمت میں آ جاؤ، جو حضور کہہ دیں وہ کہنا مانو، اور جب وہ کہنا مان چکو تو واپس جاؤ، اور واپس جا کر جہاں پہ نماز چھوڑی تھی وہیں سے اپنی نماز کا آغاز کر دو، کیونکہ درمیان میں جس نے تمہیں بلایا ہے وہ ذات مصطفیٰ عین ایمان ہے، تو جو تم چھوڑ کے آئے تھے وہ عمل ہے، اور جس نے تمہیں بلایا ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ اعمال نے قبول ہونا ہے ایمان کی وجہ سے۔ بخاری شریف کی مشہور زمانہ روایت ہے، امام بخاری نے اس کو، اور امام بخاری کو ماننے والے خصوصاً بالخصوص جن کا ماننا یہ ہے کہ امام بخاری ہمارے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا مسئلہ مسلکوں کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ، ہمارا ایشو صرف یہ ہے، ہم معیار ہی ہمارا الگ ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ
ادب مصطفیٰ میں کتنا ہے اور وفائے مرتضیٰ میں وہ شخص کتنا ہے، ہمارا معیار صرف اتنا سا ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی نماز میں تشریف لائے کہ حضور مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے کے گئے ہوئے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو مسجد نبوی میں نماز کھڑی تھی، جماعت تھی، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور مصلی امامت پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے۔ اب دوستان محترم، شریعت کے اس مسئلے کی کس کو خبر نہیں ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ہو جب وہ آ جائے دوران نماز آئے تو پہلا کام یہ کرے کہ جہاں پہ اسے جگہ ملتی ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے، پھر اسے جہاں سے نماز ملتی ہے وہاں سے وہ اللہ اکبر کہے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ جتنی نماز اس کو امام کے ساتھ میسر آ جائے وہ اتنی نماز پڑھ لے، اور باقی نماز جب امام سلام پھیر دے تو باقی کی نماز کھڑے ہو کر اپنی مکمل کر لے۔ شریعت یہ کہتی ہے، مگر دوستان محترم، جس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے ہمیں ان مسائل کا پتہ چلا تھا، سوال اتنا سا ہے کہ کیا صحابہ کو اس مسئلے کا نہیں پتہ تھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کو مسئلے کا پتہ تھا، مگر صحابہ اکرام نے اس امت کے آنے والے شخص تک یہ عقیدہ پہنچانا تھا کہ شریعت کا اطلاق جیسے ہم پہ ہوتا ہے ویسے مصطفیٰ پہ نہیں ہوتا، کیونکہ مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہیں نہ ہم مصطفیٰ جیسے ہیں۔ یہ مثلیت کا دعویٰ کرنے والے یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، یہ بتائیں کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لے لیا ہے کہ ہم مصطفیٰ جیسے ہیں یا مصطفیٰ ہم جیسے ہیں؟ اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں یا ہم مصطفیٰ جیسے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ صحابہ کھڑے رہتے، حضور ساتھ میں آ کے کھڑے ہو جاتے، نماز مکمل ہو جاتی، جتنی نماز گزر چکی تھی حضور بعد میں مکمل کر لیتے، امت تک کم از کم یہ سنت مصطفیٰ رہ جاتی، آپ کے پاس دلیل ہوتی کہ یہ جو ہم مسئلہ بتاتے ہیں اس پہ مصطفیٰ کا عمل بھی ایسا ہے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کیا کہ جیسے ہی حضور تشریف لائے تو جو آخری صفوں میں صحابہ تھے ان کو جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو ان صحابہ نے حضور کو محسوس کرتے ہوئے اپنے درمیان، امام بخاری کہتے ہیں کہ اپنی نماز کی صفیں توڑ دیں۔ اب صفیں توڑی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام روک دیتے کہ کھڑے رہو، تمہیں نہیں پتہ کہ نماز ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے۔ انہوں نے صفیں توڑی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صفیں توڑنے دی، صفیں توڑ دی، حضور درمیان میں سے، صفیں ٹوٹتی رہیں، حضور درمیان میں سے گزرتے رہے۔ اب اس کے اندر ایک بالکل خاص بات اور انتہائی ذوق والی اور انتہائی محبت والی بات یہ ہے کہ وہ جو صحابہ پیچھے صفیں توڑ چکے تھے، جب مصطفیٰ گزر گئے تو انہوں نے اپنی صف دوبارہ شروع کر کے نماز کو آغاز نہیں کیا، نماز کنٹینیو نہیں کی۔ کیا کیا کہ حضور کو آگے جاتا دیکھتے رہے۔ اب انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے تو صفیں توڑ دی ہیں، مگر جو مصلی امامت پہ ہیں وہ حالت استغراق میں ہے ہمارا اس نماز کا امام۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتانے کے لیے، امام بخاری کہتے ہیں وہ جو آخری صفوں میں صحابہ تھے جو صفیں توڑ چکے تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتانے کے لیے کہ حضور آ گئے، الٹے ہاتھ کی تالی بجائی، تالی بجا کر اشارہ کیا کہ حضور آ گئے۔ اب جب تالیوں کی آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور کو آتا دیکھا، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پشت پہ ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا رکنے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے اندر ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرے حبیب نے قبول تو کیا۔ روحی کے شہنشاہ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے یار فرید قبول کرے، سردار بھی توں سلطان بھی توں۔ اللہ کا شکر ادا کیا،
پھر پیچھے ہٹ گئے، حضور آگے بڑھے، نماز مکمل کر لی۔ جب نماز مکمل ہو گئی سلام پھیرا، سلام پھیر کے فرمایا ابو بکر ذرا میرے قریب آ۔ قریب کر کے پوچھا ابو بکر مجھے ایک بات بتا، جب میں نے تجھے روک دیا تھا، میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ کھڑے رہو، پھر کیوں مصلی چھوڑا؟ تو جواباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ کہا وہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے اور وہ عقیدہ ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا، اپنے باپ کا نام لے کر کہتے ہیں آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ آ جائیں اور ہم مصلی امامت پہ کھڑے رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھلا محبوب کو پشت کر کے بھی نماز ہوتی ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، صحابہ کا صفیں توڑنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مصلی چھوڑنا، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ نماز ہے، صفیں ٹوٹ رہی ہیں، مصلی چھوڑا جا رہا ہے؟ تو یقیناً اندر سے جواب آیا ہوگا کہ نماز میں صفوں کا ٹوٹنا اور مصلی کا چھوڑنا یقیناً کہیں نہ کہیں اگر اس کا شمار ہوا بھی تو نقص نماز میں ہوگا، لیکن نماز عمل ہے اور جو نماز کے اندر آ رہا ہے وہ ایمان ہے۔ کہیں عمل میں کمی رہ گئی تو ایمان بڑھ کر اسے قبولیت خدا تک پہنچا دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایمان میں کمی رہ گئی اور عمل صالح اپنی روح کے اندر پورا بھی ہوا تو ایمان کے نقص کی وجہ سے وہ بارگاہ الہیت میں، بارگاہ الوہیت میں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح صاحب دار قطنی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، حضور کی خدمت میں صحابہ حاضر خدمت ہیں اور ذکر کر رہے تھے کسی شخص کی عبادت کا، اس کے نوافل کا، اس کی عبادت گزاری کا ذکر کر رہے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس کا ذکر چل رہا تھا وہ شخص مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا۔ ایسا ہوتا ہے، ہم کئی بار کسی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہی شخص اچانک آ جاتا ہے تو جو ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور خوشی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ابھی آپ کا ہی ذکر کر رہا تھا، آپ کا ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام جس کا ذکر کر رہے تھے جب اس کو اپنے درمیان آتا دیکھا تو عرض کرتے حضور جس کا ہم ذکر کر رہے تھے حضور دیکھیے وہ شخص خود آ گیا۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والے شخص کو دیکھا تو صحابہ کی جانب حضور متوجہ ہو کر آقا نے سوال کیا، صحابہ تم اس کا ذکر کر رہے تھے؟ جی آقا اس کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا تمہیں جو عبادت گزار نظر آ رہا ہے مجھے اس کے چہرے سے شیطان کے آثار دکھائی دے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہی چیز تو صحابہ کو پوری امت میں ممتاز کر رہی ہے کہ کوئی صحابیت کے درجہ عتم پہ بھی ہو تو کسی ایک ادنا سے صحابی کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی افضلیت کا جو باعث ہے وہ بات ہی یہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے زیادہ یقین بات مصطفیٰ پر، فرمان مصطفیٰ پر، حضور کی ذات مصطفیٰ پر ایمان ہو۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شخص نوافل بڑے پڑھتا ہے، عبادت گزار ہے، روزے رکھتا ہے، بہت سارے اعمال صالحہ ہیں اس کے پر، مگر حضور نے فرما دیا ہے کہ مجھے اس کے چہرے سے شیطان کے آثار دکھائی دیتے ہیں، تو اپنا موقف چھوڑ دیا اور ذات مصطفیٰ پہ ایمان رکھا۔ یہی چیز، اسی کا نام صحابیت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرے سے شیطان کے آثار دکھائی دیتے ہیں، صحابہ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والے شخص کو قسم دے کے پوچھا، حضور نے اشارہ کیا، فرمایا آنے والے کی بات بتا، تجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کو تو ایک مانتا ہے، بتا کہ جب تو یہاں ہمارے ہاں آیا تو نے جب تو نے انٹری لی، جب تو مسجد کے اندر داخل ہوا تو تیرے دل میں یہی خیال تھا نا کہ تو ہم سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اور وہ لوگ بالخصوص توجہ کریں جو علم غیب مصطفیٰ پہ بحث مباحثے کر رہے ہوتے ہیں، علم غیب مصطفیٰ پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رہتی دنیا تک یہ سوال چھوڑا ہے کہ لوگوں خیال کا تعلق یا دل سے ہے یا دماغ سے ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے دل اور دماغ تک جو خیال گزرا ہے
اس تک دسترس حاصل کر کے اس کو بتا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتانا چاہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو امتیوں کے خیالوں پہ بھی دسترس رکھتا ہو، جو امتیوں کے دل اور دماغ تک دسترس رکھتا ہو، جس کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کے دماغ سے، اس کے دل سے خیال کیا گزر رہا ہے۔ اب چونکہ اسے قسم دے دی تھی تو وہ شخص جواباً اس نے اسبات میں سر ہلایا کہ جی میرے دل میں یہی خیال تھا۔ آنے والا شخص خود کو ان سے بہتر سمجھ رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کے ایک کونے میں جا کر نماز شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف متوجہ ہو کر حضور نے فرمایا کوئی تم میں سے ہے جو اسے جا کر قتل کر دے؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عرض کرتے ہیں آقا اجازت دے میں جاؤں؟ حضور نے اجازت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھائی، وہاں گئے، واپس آ کر عرض کرتے ہیں آقا وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک چیز اور بھی ہے کہ حضور نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کے لیے آئے ہوں، حضور وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز مسلمانوں والا عمل ہے، اور حضور آپ نے تو مسلمانوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوسری اجازت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، عرض کرتے ہیں آقا میں جاؤں؟ فرمایا جاؤ۔ حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی جا کر پلٹ کے آ کر عرض کرتے ہیں آقا اس کی نماز کے طریقہ کار کو دیکھ کر میرا بھی جی نہیں چاہا، میرا بھی دل نہیں چاہا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ حضور واقعی قتل کر دوں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے، عرض کرتے حضور میں جاؤں؟ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی۔ مولا کائنات نے ذوالفقار کو اٹھایا، جب گئے واپس آ کر عرض کرتے آقا میرے جانے سے پہلے وہ شخص مسجد سے جا چکا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ امت مصطفیٰ کے لیے انتہائی توجہ والا ہے۔ حضور نے فرمایا آج وہ بدبخت بچ گیا ہے، اگر آج قتل ہو جاتا میری امت کا پہلا فتنہ یہیں پہ ختم ہو جاتا۔ دوستان محترم، سوچنے والی بات یہ ہے کہ نماز تو دین کا ستون ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز تو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ وہ پڑھ تو نماز رہا تھا، اس کی نماز فتنہ کیسے بن گئی؟ حدیث پاک میں اس کی وجہ بیان نہیں ہوئی۔ ہاں مفسرین اسٹو میں لگے ہیں، مفسرین نے اپنی ذاتی رائے دی ہے، اسٹو میں لگے ہیں کہ وجہ تلاش کرو کہ آخر وجہ کیا ہے، کس عمل کی وجہ سے حضور نے قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ظاہراً جو عمل ہے وہ نماز ہے اور نماز قتل ہونے کا باعث نہیں بنتی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ بس اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہی وہ مسجد میں آیا اسے چاہیے تھا کہ وہ بیٹھ جاتا، حضور کی خدمت میں بیٹھ جاتا جہاں سارے صحابہ بیٹھے تھے، بس کیا کرتا؟ والضحیٰ کے چہرے کو تکتا رہتا، واللیل کی زلفوں کو تکتا رہتا، ما زاغ البصر کی آنکھوں کو تکتا رہتا، ید اللہ کے ہاتھوں کو تکتا رہتا، بس حضور کو دیکھتا رہتا۔ حضور کو دیکھتے رہنا بھی نماز بن جاتی، مگر اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، میں جا کر نماز پڑھ لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتانا چاہا کہ جو ہمیں چھوڑ کر، جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر نماز پڑھی جائے وہ معراج نہیں بنتی بلکہ وہ فتنہ قرار دی جاتی۔ میں ایک جگہ پہ خطاب کرنے کے لیے پہنچا، اپر پنجاب کا کوئی علاقہ تھا، میں جب وہاں میں نے یہ واقعہ پیش کیا تو ایک صاحب تھے، باشرہ بھی تھے، کافی دیر سے مجھے سن رہے تھے اور میرے خطاب کے دوران بڑی بےتابی سے کروٹیں بدل رہے تھے، کبھی اس پہلو بیٹھتے کبھی اس پہلو بیٹھتے، کبھی کچھ لفظ زبان سے اتنا سا کہتے کہ سمجھ میں نہیں آتا، مگر ان کی رویے سے، ان کے حرکات و سکنات سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی تکلیف میں بیٹھے۔ جب میں نے یہ جملہ کہا تو وہ بولے، پھر انہیں بولنے کا موقع ملا، مجھے کہتے فاروقی صاحب ان کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے توجہ تو بہت اچھی دلائی، مگر مجھے ان کی تکلیف کی سمجھ آ گئی، بات کی وجہ، ان کی تکلیف کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا جی میں تو ان کو بتا دیتا ہوں کہ جی دوستان محترم وہ نہ نماز فجر تھی، نہ ظہر تھی، نہ عصر تھی، نہ مغرب تھی، نہ عشاء تھی، اچھا تہجد بھی نہیں تھی، وہ نفلی نماز تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مگر حضرت صاحب، علامہ صاحب، میں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، میں نے کہا علامہ صاحب آپ یہ بتائیے، یہ تو نفلی نماز تھی، یہ میں نے ان کو بتا دیا ہے، آپ سے میرا
سوال ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جو نماز عصر مصطفیٰ کے ادب پہ واری ہے، وہ تو نفلی نہیں تھی، وہ تو فرض تھی۔ فرض نماز کو ادب مصطفیٰ پہ وار دیا۔ اس حدیث کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی ہمشیرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم، وہ اس حدیث کی راویہ ہے۔ وہ کہتے ہیں پورے مدینہ طیبہ نے نماز عصر پڑھ لی تھی۔ اب لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جب پورے مدینہ نے پڑھ لی تھی تو علی نے کیوں نہیں پڑھی تھی؟ مجھے نہیں اس بات کا پتہ کہ کیوں نہیں پڑھی تھی، کیا وجہ تھی اس کی۔ یہ آپ ان پہلوؤں کی طرف اس ٹو میں جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ وجہ کیا تھی۔ ہو سکتا ہے اللہ یہی بات بتانے کے لیے اللہ نے کوئی اسباب اس طرح کے پیدا کر دیے ہو، حالت جنگ تھی، یہ دو قبیلوں کی صلح تھی، یا کیا تھا، کچھ بھی، کوئی جو وجہ بھی ہو، مگر نماز عصر تھی۔ حضور تشریف لائے، حضور نے آتے ہی کہا علی ذرا گود بچھا، تیرا مصطفیٰ آرام کرنا چاہتا ہے۔ وجہ یہاں جس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جس بات پہ زیادہ زندگی کا زور لگا کر جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ آقا میں نے ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی، آپ ذرا رکیے، میں 4 فرض پڑھ کے ابھی آتا ہوں تو میں بالکل میری گود حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا علی گود بچھا، تیرا مصطفیٰ آرام کرنا چاہتا ہے۔ مولا کائنات نے گود بچھا دی، حضور نے سر رکھا، آرام شروع کر دیا۔ اب سورج عصر کے وقت پہ تھا تو غروب ہو گیا۔ اب سورج غروب ہوا تو سارے مدینہ طیبہ نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، نماز عصر علی کی رہ گئی ہے۔ اب جب مولا کائنات روئے تو بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات اس لیے روئے کہ نماز عصر رہ گئی ہے۔ دوستان محترم، حضور شیخ الاسلام نے اس پہ پوری کتاب لکھ دی ہے رد الشمس پہ، کہ سورج کے لوٹائے جانے پر مولا کائنات کی نماز عصر وارنے پہ پوری کتاب لکھ دی ہے اس پہ۔ اب حضور مولا کائنات نے نماز نہیں پڑھی تھی، اگر روتے نماز کی وجہ سے تو فطری سی بات ہے کہ حضور پہلے عرض کر دیتے کہ حضور میں نے نماز ابھی پڑھنی ہے۔ ہاں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں کہ علی اس وجہ سے روئے کہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ اتنے ہیں کہ سورج غروب ہو چکا تھا، مولا کائنات نے کی گود میں حضور آرام کر رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو نماز عصر قضا ہو گئی۔ حضور کی آنکھ اس لیے کھلی کہ علی رو رہے تھے۔ آقا نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلا سوال کیا، علی عصر پڑھ لی تھی؟ تو اس میں رائے یہ ہے کہ علی اس لیے روئے کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ ہم بحث نہیں کرتے، کسی کی رائے کو جھٹلاتے نہیں ہیں، کسی کی رائے کو دھتکارتے نہیں ہیں، کسی کی رائے کو پھینکتے نہیں ہیں، ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ اختلاف کریں تو ہم کافر ہو جائیں گے، مگر کسی کی ذاتی رائے کے ساتھ اختلاف کریں تو ہمیں کم از کم مسلمان رہنے دیں۔ جیسے وہ ایک رائے ہے ویسے ایک رائے یہ بھی ہے، اور ہم نے تو اس کو کھول کے بیان کیا ہے کہ جی روئے نماز کی وجہ سے ہی ہیں، مگر جو قضا ہو گئی اس کی وجہ سے نہیں۔ کس وجہ سے روئے ہیں؟ جو نماز مغرب آنے والی ہے۔ کیسے؟ یہ بھی ایک رائے ہے کہ مولا کائنات کے دل میں خیال آیا کہ علی آج کائنات کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کا سر تیری گود میں ہے۔ احباب ذی وقار، کبھی توجہ کیجئے اس بات پہ کہ عام انسان کے سر کا اعجاز اور اعزاز یہ ہے کہ اگر ہم زمین پہ کھڑے ہوں تو ہمارا سر زمین سے 5-6 فٹ اونچا ہوتا ہے، ہم زمین پہ بیٹھ جائیں تو پھر بھی 2-2.5 فٹ زمین سے ہمارا سر اونچا ہوتا ہے۔ اگر ہم زمین پہ ہمارے قدم ہوں تو سر 2.5 فٹ 5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ معراج کی شب عرش پر حضور کے قدمین تھے، آقا کے نالین تھے، سر مصطفیٰ نہ جانے کہاں تھا، آج وہ سر علی تیری گود میں ہے۔ ہو سکتا ابھی دیکھیے نماز عصر تو گزر گئی، ابھی بلال اذان کہیں گے، حضور آنکھ کھولیں گے، حضور سر اٹھا لیں گے، تیری گود اس نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ اس احساس سے محرومی نے مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکالے، اور حضور نے پہلا سوال کیا۔ جب رخسار مصطفیٰ پہ آنسو پڑے، آقا نے آنکھ کھولی، پہلا سوال کیا، علی عصر پڑھ لی تھی؟ ہاں، اس میں ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر حضور
علی سے پوچھ رہے ہیں تو وہ نام نہاد پیر فقیر، وہ نام نہاد مرشدان خود بھی کہاں جائیں گے جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ شریعت ہے، نہ طریقت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ کردار ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی نسبتوں پر فخر کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، نسبتیں خالی بیڑا پار نہیں کرتی، خالی نسبتیں بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ نسبتیں تب فائدہ دیتی ہیں جب آپ کے عمل کے اندر آپ کے ایمان کو ثابت کرنے والی کوئی چیز بھی آپ کے اندر موجود ہو۔ علی سے سوال کیا، علی اثر پڑھ لی تھی، عرض کی حضور نہیں پڑھی۔ میں نے کہا صدقے جاؤں یا رسول اللہ، جب پوچھنے کا وقت تھا تب تو نہیں پوچھا، اب جب قضا ہو گئی ہے تو حضور اب پوچھتے ہیں۔ بس اس میں راز یہی ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو منہاج القرآن کی غلامی نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ حضور یہی نتارہ اور یہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ بس لوگوں کو پتہ چل جائے ایمان چھوڑ کر عمل کی طرف توجہ کون کرتا ہے، اور اعمال کو پیچھے رکھ کے ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی طرف اپنی توجہ کو کون کرتا ہے، یہ پہلو کون لیتا ہے۔ حضور نہیں پڑھی۔ فرمایا اچھا اب یہ بتا کہ نماز عصر قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ یہ بات اختیارات مصطفیٰ کو ثابت کر رہی ہے۔ میں اگر کسی سے اپنے ساتھی سے پوچھوں کہ آج جس کی نماز فجر رہ گئی ہے وہ مجھے بتائے، آپ بتائیے آپ ادا پڑھنا چاہتے ہیں یا قضا پڑھنا چاہتے ہیں، سننے والے دیکھنے والے کہیں گے فاروقی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں۔ ہم اگر آپ سے کہہ بھی دیں کہ ادا پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ادا پڑھانے پہ قادر ہیں؟ میں کہوں گا جو نہیں، تو وہ کہیں گے جب آپ پڑھا ہی نہیں سکتے تو سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے فطری عمل ہے کہ جب میں کر ہی کچھ نہیں سکتا تو سوال بھی نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ تو بابا اس کا آسان سا جواب ہے، جو یہ سوال کر رہا ہے کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو، وہ ادا پڑھانے پہ قادر بھی ہے۔ وہ اختیارات مصطفیٰ جو لوگ نہیں مانتے وہ اس پہ غور کیجئے۔ آپ نے اختیارات مصطفیٰ کو تسلیم نہیں کیا، پوری کی پوری حدیث کا انکار کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا جب واری آپ پہ ہے تو قضا کیسے؟ ادا پڑھا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، ترتیب دیکھیے کیسی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے مگر وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا میرے مالک، علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے حبیب کی بھی اطاعت کر رہا تھا۔ اب وہ نام نہاد علماء بالخصوص توجہ کریں اور بتائیے ہمیں نماز کو وقت پہ پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا قضا کر دینا اللہ کی اطاعت ہے؟ وقت ہم پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں۔ نماز وقت پہ ادا ہو جائے تو نماز ہے، اور اگر نماز قضا ہو جائے تو وہ ادا نہیں ہے، قضا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں مالک علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے حبیب کی بھی اطاعت کر رہا تھا۔ مالک سمجھ نہیں آئی؟ مصطفیٰ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے کہ مصطفیٰ نے آرام کرنا تھا تو علی نے گود پیش کر دی۔ مالک نماز تو تیری ہے، نماز تو مصطفیٰ کی نہیں، کیونکہ عبادت صرف خدا کی ہے، مصطفیٰ کی نہیں ہے۔ تو مالک تیری اطاعت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا منہ نیچے کر، سوال کرنے سے پہلے قرآن پہ تدبر کر، قرآن پہ غور کر، قرآن پہ فکر کر۔ کیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کا کہنا مان لیا یہی تو اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور نے ہاتھ نیچے کیے، جبریل امین آ گئے، عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ فرماتا ہے سورج روزانہ ہمارے حکم سے جاتا ہے، آج آپ سورج کو اشارہ کر دیں اور واپس پلٹا کر علی کی نماز عصر کو ادا کروا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غروب ہو گئے سورج کو اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا اور بتانا چاہا کہ یہ مصطفیٰ کے پورے بازو کی قوت نہیں، مٹھی کی قوت بھی نہیں، ایک انگلی کے اشارے کی قوت ہے کہ سورج کو لا کر وقت عصر پہ روک دیا، اور وہ نماز جو ادب مصطفیٰ پر وار دی گئی تھی، مولا کائنات کی نماز کو حضور نے ادا پڑھایا۔ اب ایک لمحے کے لیے خیال آیا ہوگا، ممکن ہے خیال آیا ہو کہ نماز عصر رہ گئی ہے، تو یقیناً ایمان نے اندر سے جواب دیا ہوگا، اندر کے انسان نے جواب دیا ہوگا کہ نماز عمل ہے اور جو گود میں ہے یہ مصطفیٰ ایمان ہے۔
کوئی کہے کہ جی میں اقبال کی نہیں مانتا، اقبال نے کہا ہے ہست حب رحمت للعالمین، تو بابا منہاج القرآن شخصیات کے ساتھ اختلاف کرنے والے کو کافر نہیں کہتے ہم۔ ہمارے ہاں کافر ہونے کی وہی شرائط ہیں جو مسلمان ہونے کی ہیں۔ اس کرۂ ارض پر اتحاد امت کی سب سے بڑی جو تحریک ہے وہ تحریک منہاج القرآن ہے۔ ہم بات بات پہ اختلاف کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو اختلاف بنتے ہیں ان اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم نے نہ الگ مسلک بنائے ہیں، نہ ہم دوسرے مسلک والوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل میں حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو تربیت ہے، حضور شیخ الاسلام کی منہاج القرآن بنانے کی جو وجہ ہے وہ اتحاد امت ہے، ادب مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، آپ کو یہ شعور کی خیرات دینا ہے۔ یہ ایک الگ ہمارا ایک مسئلہ ہے، یہ ایک ایشو ہی الگ ہے کہ یہاں کے پاکستانی سیاستدان ہوں یا پاکستانی علماء ہوں، جب یہ شعور کی خیرات اور اپنے تئیں کوئی بھی چیز انہیں چاہیے ہو، جب یہ لینے کے لیے باہر جاتے ہیں تو جو ان کے ذہنوں میں آئیڈیل ہوتا ہے یہ اس کے پاس جاتے ہیں تو ان کو جا کر پتہ نکلتا ہے، ان کو جا کر پتہ چلتا ہے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ جس کو یہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اس کا آئیڈیل ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اس کی زندہ مثال آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم محترم محمد عمران خان نیازی صاحب، وہ ملائیشیا کے جب دورے پہ گئے تو مہاتیر محمد سے ملے اور مہاتیر محمد سے کہنے لگے کہ میں آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر، جس طرح آپ نے ملائیشیا کو ٹائیگر بنایا ہے، میں معیشت کے اندر پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ان کو کسی نے، ان کے مشیر نے نہیں بتایا کہ جس مہاتیر محمد سے آپ یہ معیشت کا شعور لینے کے لیے گئے ہیں، وہ مہاتیر محمد ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتابوں کو پڑھ کر ملائیشیا کو ٹائیگر بنا چکا ہے۔ آپ بھاگ کر کسی اسکالر کے پاس جاتے ہیں کہ جی دہشت گردی ہے، قوم کو امن دینا ہے، قوم کو شعور دینا ہے، ان کو ذرا امن کی بات کیجئے۔ جب اس اسکالر کو لاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے ملک پاکستان میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا دہشت گردی کے خلاف دیا گیا فتویٰ کئی یونیورسٹیوں میں ٹرانسلیٹ ہو کر نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کہاں کہاں بھاگیں گے ڈاکٹر طاہر القادری سے؟ کبھی کسی ایک پہلو پہ، کسی کو پہلو یہ اچھا لگتا ہے کہ جتنے مرد سنتے ہیں اتنی خواتین سنتی ہیں، مردوں سے زیادہ خواتین توجہ سے سنتے ہیں، خواتین توجہ سے سنتی ہیں۔ کسی کو جب یہ پہلو اسے چاہیے ہوتا ہے تو اسے یہ پہلو بھی منہاج القرآن میں نظر آتا ہے۔ جہاں مرد و خواتین اکٹھے رہتے ہیں وہاں بہت ساری اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں، مگر ایک چھت منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ کی اور منہاج القرآن کے جھنڈے کے نیچے، منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ آج 40 سال ہو گئے منہاج القرآن کو بنے ہوئے، منہاج القرآن کے کسی ایک جگہ پہ بھی کسی ایسے اخلاقی برائی کی طرف کسی نے الزام بھی نہیں لگائے۔ یہ تربیت ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ وہ خواتین جو اس معاشرے کا حصہ ہونے کے باوجود جو گھروں میں بٹھا دی گئی تھی، ان کو ساتھ ملا کر، اپنے ساتھ بٹھا کر، عزت دے کر، یہ شعور بھی صرف ڈاکٹر طاہر القادری سے ملتا ہے۔ کسی کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ 1000 الزامات لگے، گالیاں، یہ بات کہنا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، حضور کی ذات اقدس پہ یہ سلام پڑھ کر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ پڑھ لینا اور ذوق میں آ جانا، یہ ایک الگ بات ہے۔ مگر سوال ہو کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ہے ایسا کہ جس نے گالیاں کھا کر جواب میں دعائیں دی ہوں، تو آپ کو سوائے ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی نہیں ملے گا۔ ہم سے علمی اختلاف کرنے والے، منہاج القرآن سے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات سے اختلاف کرنے والے لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ 1000 اختلاف کریں، مگر منہاج القرآن نے، حضور سیدی شیخ الاسلام نے اپنے کارکنان کی تربیت یہ کی ہے کہ یہ کسی بھی لمحے اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑتے، یہ عزت کا، ادب کا، احترام کا دامن نہیں چھوڑتے، اپنا زور گالیوں کے جواب پہ نہیں لگاتے، شعور دینے میں لگاتے ہیں۔ یہ سنت مصطفیٰ کون ادا کرے گا؟ اللہ اکبر۔
یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کسی اسکالر کو لاتے ہیں تو وہ آ کر بتاتا ہے کہ تم جس امن کی بات کرتے ہو صرف دہشت گردی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، نصاب امن جو ڈاکٹر طاہر القادری نے پیش کیا ہے، دنیا کے کئی ممالک اس نصاب کو اپنے مدارس میں، اپنی جامعات میں، اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھا کر وہ اپنی قوم کو باشعور بنا رہے ہیں اور انہیں امن کی خیرات دے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو نصاب ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہے کہ ہم ڈاکٹر اقبال کو نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ اقبال کے ساتھ اختلاف کر لیں مگر حدیث رسول کے ساتھ اختلاف کیسے کریں گے؟ آئیے بخاری کی حدیث پاک ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ اگر صاحب ایمان نہیں تو نماز نہیں، صاحب ایمان نہیں تو روزہ نہیں، صاحب ایمان نہیں تو حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، جہاد نہیں، یہ جتنے اعمال ہیں یہ قبول تب ہوں گے جب آپ صاحب ایمان ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی والدین سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ خود اپنی ذات سے بڑھ کر، دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر میں مصطفیٰ سے محبت نہ کرتا ہو۔ بابا محبت مصطفیٰ ہی تو ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کیسے ہوں گا؟ کہا نہ جب تک کٹ مروں میں شہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صاحب ایمان ہو گیا وعامل الصالحات، ایمان ثابت ہو گیا عمل صالح سے، مگر پھر بھی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ کہا صاحب ایمان بھی ہو گئے ہو، تمہارا عمل بھی صالح ہو گیا ہے، مگر ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اس سے آگے بھی کچھ منزلیں ہیں۔ مالک صاحب ایمان بھی ہو گیا، عمل بھی صالح ہو گیا، پھر کہا اس سے اگلی منزل یہ ہے وتواصوا بالحق۔ اگر تو صاحب ایمان ہے، تیرا عمل صالح ہے، تو تیری اس سے اگلی منزل یہ ہے کہ تو حق کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ اور دوستان محترم، جب سے حق ہے تب سے علی کے ساتھ ہے، حق کی پہچان علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی اعزاز حضور سیدی شیخ الاسلام کا ہے اس دھرتی پر۔ ہم جیسے مولا کائنات کے ماننے والوں کے لیے ہماری نسلوں پہ احسان ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کا کہ یہ واحد ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، جنہوں نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ حضور نے عرض کیا کہ میرے مالک جدھر حق ہو علی ادھر نہ ہو، بس جدھر علی ہو حق ادھر ہو۔ حق کی پہچان علی ہے۔ دوستان محترم، ایمان لانا بھی آسان ہے، عمل کو صالح کر لینا بھی آسان ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل جو کام ہے وہ یہ ہے حق کا ساتھ دینا۔ فرمایا جب تو حق کا ساتھ دے تو مالک اب کیا میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے ایک اگلی منزل بھی ہے۔ کیا؟ وتواصوا بالصبر۔ جب تو حق کا ساتھ دے گا تو مشکلات آئیں گی، دکھ آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تانے ملیں گے، گالیاں ملیں گی، لوگ بہت کچھ کہیں گے۔ تو اس وقت کیا کرنا؟ پریشان نہ ہونا۔ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کا دامن تھامنا۔ مالک اگر میں صبر کا میں نے دامن تھام لیا تو کیا ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے بالکل اس کے آغاز میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا وبشر الصابرین، فرمایا صابرین کے لیے بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا صابروں کے ساتھ میں خود ہو جاتا ہوں۔ دوستان محترم، اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ایمان، عمل، حق اور پھر صبر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے، صدا کر چلے، صدا خوش رہے، دعا کر چلے۔ العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔